السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے آفیشنل چینل عظیم عملیات میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم قادری اشرفی۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا عنوان ہے ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ہاروت اور ماروت جو تھے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک فرشتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تو میں آپ کو اس کی جو ایک واقعہ اپنی زبانی سناتا ہوں، جس طرح میں نے پڑھا ہے قرآن مجید کی روشنی میں اس کو۔ ان کو یعنی کہ ہاروت اور ماروت یعنی کہ فرشتوں میں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار تھے، ہر وقت سمجھ لیں کہ عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اور فرشتے ہی واحد وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہر ٹائم عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں لیکن ادھر بھی وہ عبادت ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم میں اس ٹائم فساد چل رہا تھا، وہ ایک دوسرے کے اوپر جادو کرتے تھے اور ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے جادو کے ذریعے۔ اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا پہ بھیجنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کون وہاں پہ جائے گا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاروت اور ماروت، یعنی کہ ان کو بلا کے لایا گیا۔ تو ہاروت اور ماروت کے درمیان جب اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بھیجنا تھا، بلایا ان کو، تو ان کے اندر انسانی فطرت کا لطفہ بھی ڈال دیا۔ یعنی کہ فرشتوں کو یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انسان دنیا میں جاتے ہیں تو وہ عبادت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ میں نے ان کے اندر ایک ایسا لطفہ ڈالا ہوا ہے کہ جو میرے نیک بندے وہ میری عبادت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو مجھ سے غافل ہیں، تو وہ دنیا داری پہ مگن ہے۔ یہ ایک مزہ ہی ایسا ہے دنیا کا کہ جس کے اندر یعنی کہ انسانی لطفہ ہے، وہ دنیا نہیں چھوڑ سکتا، دنیا داری بھی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز پیدا کی ہے کہ جو گمراہ ہو گیا پھر وہ ہو جاتا ہے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا پہ بھیجا ہاروت اور ماروت کو، تو اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسم اعظم بھی عطا فرمایا، اور اس اسم اعظم کی برکت سے وہ دنیا پہ آتے تھے اور واپس بھی چلے جاتے تھے۔ اور دنیا پہ آ کے وہ ہاروت اور ماروت جو تھے، وہ ایک تو بنی اسرائیل کی قوم میں جو جادوگر تھے ان کو ختم کرتے تھے، ان کے درمیان یعنی کہ کوئی فساد ہوتا تھا اس کو ختم کرتے تھے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا تھا اس کو ختم کرتے تھے، فیصلے بھی کرتے تھے ان کے اپنے علم کے ذریعے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ تو ایک دن ایک ایسا آیا کہ ایک عورت بڑی سجدج کے رہتی تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ فرشتے تو جب آتے تھے ہاروت اور ماروت، وہ اپنا کام کر کے سر انجام دے کے چلے جاتے تھے، یعنی کہ صبح مثال کے طور پہ صبح آتے تھے تو شام کو وہ اسم اعظم پڑھتے تھے تو واپس عرش معلیٰ پہ چلے جاتے تھے۔ تو وہ عورت جب ان کو ملی، ان کے پاس آئی، تو ان کو وہ عورت پیاری لگی، کہ وہ نا جذبات جاگے، جس طرح کوئی خوبصورت عورت کسی انسان کے سامنے آ جائے تو یعنی کہ وہ سمجھے پھر وہ ڈیلی آئے ان کے سامنے، تو ان کے جذبات اس کے جذبات جاگتے ہیں کہ کتنی پیاری عورت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بنائی ہے۔ تو یعنی کہ ان کو اس سے محبت ہو گئی، اس عورت سے جو سج دج کے رہتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اچھی لگتی ہیں تو ہمیں آپ سے محبت ہو گئی، اور اس نے کہا کہ میں تو شادی شدہ ہوں۔ تو
اس نے کہا کہ اچھا آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو آپ جو اللہ نے آپ کو اسم اعظم دیا ہے اس کو پتہ تھا دیا ہے تو وہ آپ مجھے دے دیں، بتا دیں۔ تو اس نے کہا نہیں، ہم نہیں بتائیں گے۔ اس ٹائم فرشتے ڈٹے رہے، وہ ہاروت اور ماروت۔ خیر وہ عورت نے پھر وہ عورت جب آتی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو مجھے پانے کے لیے تو آپ کو میرے میاں کو قتل کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو نہیں ہم کر سکتے، تو وہ پھر یعنی کہ رک گئے۔ تو ایک دفعہ یعنی کہ انہوں نے سوچا چلیں اس سے اس کے گھر مل کے آتے ہیں، تو ہاروت اور ماروت نے یعنی کہ اس عورت کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے گھر آپ سے ملنے آنا چاہتے ہیں۔ تو وہ عورت یعنی کہ اس نے اپنے گھر کو بھی سجایا اور خوب سجایا، آپ بھی خوب سجی دجی۔ ہاروت اور ماروت چلے گئے، اس نے خوب استقبال بھی کیا ان کا۔ تو اس ٹائم میں اس نے کہا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے تو آپ کو یہ 4 کاموں میں سے ایک کام ضرور کرنا پڑے گا۔ ایک تو تھا اس کے میاں کو قتل کرنا، ایک تھا شراب پینا، ایک تھا اس عورت نے اسم اعظم مانگا تھا، اور ایک اور تھا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ 4 کام انہوں نے بتائے تھے۔ تو اس نے کہا پھر میں آپ کی ہو جائیں گے، ان 4 کاموں میں سے ایک کام کر لو۔ تو فرشتوں نے ان 4 کاموں کو جب دیکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر اسم اعظم دیتے ہیں تو پھر ہم اوپر بھی نہیں جا سکتے، اگر تو اللہ بھی ناراض ہوگا، تو اس کے بندے کو قتل کرتے ہیں پھر بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا سوچا کہ وہ جو چوتھا آپشن میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ انہوں نے جو شراب والا آپشن تھا نا، انہوں نے کہا چلے شراب پی لیتے ہیں، اس کا تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پی لیتے ہیں۔ اور انہوں نے شراب وہ پی لی، پی کے نشے میں انہوں نے سب کچھ کر دیا، اسم اعظم بھی بتا دیا اور اس کا خاوند بھی قتل کر دیا، اور عورت نے اس کو اسم اعظم ہی چاہیے تھا، اور اس نے اسے اسم اعظم سے وہ ہر کام وہ دنیا کا کر رہی تھی۔ پھر تو ہاروت اور ماروت کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ آپ نے عرش معلیٰ پہ واپس اب نہیں آنا، جا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اسم اعظم تھا، وہ چلا گیا جس سے وہ واپس جاتے تھے۔ پھر انہوں نے اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام تھے میرے خیال میں، ہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے، تو اس ٹائم میں نبی، تو ان سے انہوں نے رابطہ کیا، تو ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں عرش معلیٰ میں بلا لیں اور ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ تو ایک جمعے وہ گئے، تو اس ٹائم حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ آپ جمعے کو آنا، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے اگلے جمعے کو بلایا، اس ٹائم بھی نہیں ملا، پھر اس سے اگلے جمعے بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے انہیں کہیں کہ 2 عذاب ہیں آپ کے لیے اس ٹائم میں، جو 2 سزائیں، ایک دنیا کی ہے اور ایک آخرت کی ہے، کون سی لینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے یعنی کہ کہا کہ ہمیں آخرت پر ہی عذاب دے دیا جائے اور دنیا پر ہی۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنویں میں، انہوں نے کہا کہ دنیا کا عذاب کم ہوگا تو بچ جائیں گے جلدی، سزا کم ہوگی اس کی، تو آخرت والا عذاب ہے پھر وہ لمبا ہو جانا ہے، تو دنیا والے کی لے لیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کنویں میں یعنی کہ آگ سے جلتی زنجیروں کے ساتھ اوندے منہ لٹکا دیا، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ جب ان کو پانی بھی طلب ہوتی تھی تو فرشتے ان کے منہ کے پاس سے پانی واپس لے جاتے تھے، پانی تک نصیب نہیں تھا ان کو۔ ابھی آگے کا تو پتہ نہیں، بعض مفکرین کہتے ہیں کہ وہ اسی کنویں میں بھی ہیں، اور بعض کا ہے کہ ان کو اوپر بلا لیا گیا تھا۔ بہرحال وہ میں نے اپنے پیر صاحب سے بھی پوچھا تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو اوپر بلا لیا گیا تھا، کیونکہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو پھر اس ٹائم پھر مجھے علم ہوا، تو وہ کہتے تھے کہ وہ لوگوں کو جادو بھی سکھانا شروع ہو گئے تھے بعد میں۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے ہاروت اور ماروت سے جادو زیادہ سیکھا تھا، تو اس لیے ان کی ہدایت کے لیے، پھر کچھ کہتے ہیں کہ ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، لیکن جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔
اور جادو کروانا تو بہت سخت گناہ ہے، تو اس لیے اس سے بچیں۔ دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی وہ شیطان کی گمراہی میں آ گئے۔ تو چلیں پھر آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔